رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 74 طلاق کے آداب. نمبر 1، طلاق سے پہلے عورت کی مقدور بھر فہمائش کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو. نمبر 2، طرفین میں اصلاح کی کوشش کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو. اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. نمبر 3، طلاق میں جلد بازی نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. نمبر 4، غیر معقول وجہ سے طلاق نہ دینا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو. نمبر 5، عورت کا بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. مسئلہ، غصے میں یا مذاق میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور رجعت. نمبر 6، عورت کا اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرنا. نمبر 7، حالت حیض میں طلاق نہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حکم دے کہ وہ رجوع کر لے، پھر اسے اپنے پاس روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے، پھر اس کے بعد چاہے تو اپنے پاس روکے رکھے اور اگر چاہے تو صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دے. نمبر 8، طلاق بدعی، یعنی ایک ہی مرتبہ میں یا ایک طہر میں 3 طلاقوں سے اجتناب کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے. اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر مدت گزر جانے دے. نمبر 9، طلاق دینے اور رجعت کرنے پر گواہ بنانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے پر اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں. مسئلہ، مطلقہ عورت کا اپنے حملوں کو چھپانا درست نہیں ہے. نمبر 10، عورت کو طلاق کے بعد شادی سے نہ روکنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرط یہ کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.